بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اسپینش سیکھنے کے سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم 3 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 می فیملیا، می کا مطلب ہے میری، فیملیا فیملی، می فیملیا میری فیملی۔ نمبر 2 پہ سنگولار پلورال، سنگولار پلورال واحد جمع۔ نمبر 3 یہ ہم اس کی پھر پریکٹس کریں گے، بیربوس فعل کی جمع، اور نومیروس اعداد نومیرو کی جمع، نومیروس۔ می فیملیا، سنگولار پلورال، بیربوس نومیروس۔ چلے ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ تو جی پہلے سٹیپ میں می فیملیا میں ہم نے 8 فیملی کے ممبران لیے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے پادرے، پادرے والد، مادرے، مادرے والدہ، ایرمانو، ایرمانو بھائی، ایرمانا، ایرمانا بہن، ایخو، ایخو بیٹا، ایخا، ایخا بیٹی، ماریدو، ماریدو خاوند، مخیر، مخیر بیوی۔ مخیر کا مطلب عورت بھی ہوتا ہے اور بیوی بھی ہوتا ہے۔ اگر ان سب سے پہلے آپ می لگاتے ہیں تو یہ می کا مطلب آپ کو بتایا میرا، می پادرے، می مادرے، می ایرمانو، می ایرمانا، می ایخو، می ایخا، می ماریدو، می مخیر۔ یہاں پہ میں نے اردو میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ جی ناظرین، سنگولار پلورال بنانے کے لیے اسپینش میں 3 گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا گروپ ہے ووکالس کا، جسے واول کہتے ہیں، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر پہ اگر کوئی بھی ووکال آتا ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے آپ نے لفظ کے آخر پہ ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آ، اے، ای، او، او، ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو آپ نے ایس کا اضافہ کرنا ہے بس۔ دوسرا گروپ کنسونانتس، ووکالس کے علاوہ جتنے بھی باقی حرف ہوتے ہیں، الفابیتوس ہوتے ہیں، ان کو کنسونانت بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بے، سے، دے وغیرہ۔ ان کی جمع بنانے کے لیے آپ نے الفاظ کے آخر پہ ای ایس کا اضافہ کرنا ہے اور آپ کی جمع بن جائے گی۔ تیسرا گروپ سیتا کا بنایا گیا ہے، صرف سیتا، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر پہ اگر سیتا آتا ہے، سیتا کو ہٹا کے آپ نے سے، اے، ایس کا اضافہ کر دینا ہے۔ تو آپ نے سی، ای، ایس کا اضافہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا گروپ ووکالس کا، آ، اے، ای، او، او، ان میں سے کوئی بھی آئے گا تو ایس کا اضافہ کرنا ہے، جیسا کہ ایرمانو، آخر پہ او آیا ہے تو ہم نے صرف ایس کا اضافہ کر دیا، ایرمانوس، اور جمع بن گئی۔ ایرمانا، اس کے آخر پہ بھی آیا ہے اور ہم نے صرف ایس کا اضافہ کیا، ایرماناس، تو ہماری جمع بن گئی، ایرمانو، ایرمانوس، ایرمانا، ایرماناس۔ دوسرا گروپ کنسونانتس کا ہے، یعنی کہ کسی بھی لفظ کے آخر پہ کنسونانت میں سے کوئی بھی الفابیتو آئے گا تو آپ نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، جیسا کہ پارید، پارید، پارید دیوار کو کہتے ہیں، آخر پہ دے آیا ہے تو ہم نے ای ایس کا اضافہ کر دیا، اے ایس کا اضافہ کر دیا، پاریدس بن گیا، دیواریں۔ اسی طرح دوسری مثال ریلوخ، ریلوخ، آخر پہ خوتا آیا ہے تو ہم نے پھر اے ایس کا اضافہ کر دیا، ریلوخس بن گیا، گھڑیاں۔ تیسرا گروپ سیتا کا ہے، تو ناظرین پیس،
پیس، پیس مچھلی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع سیتا کو ہٹا کے آپ نے سے اے ایس اے کا اضافہ کر دینا ہے، پیسز، پیسز۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے لاپس، لاپس، آخر پہ سیتا آیا ہے تو آپ نے سیتا کو ہٹا کے سے اے ایس اے کا اضافہ کر دینا ہے، لاپسز، لاپسز۔ چلتے ہیں تیسرے چیپٹر کی جانب۔ تو ناظرین اس میں ہم اپنی بیربوس کا اور نومیروس کی پریکٹس کریں گے۔ تو دیکھیں پہلے میں نے آبلار کو استعمال کیا ہے، دو بندے بات کر رہے ہیں تو تیسرے بندے کی بات کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے آبلا آئے گا۔ آبلار ورب ہے جو میرے لیے استعمال ہوتا ہے، یو آبلو، ایل آبلا۔ اب میرا بھائی اس وقت موجود نہیں ہے، یا سامنے والے کو بتا رہے ہیں کہ می ارمانو آبلا انگلیس، میرا بھائی انگلش بولتا ہے، می ارمانو آبلا انگلیس، میرا بھائی انگلش بولتا ہے۔ دوسری مثال کوسینار ہے، کوسینار کا مطلب ہے پکانا، تو کوسیناس، اور تیسرا بندہ کرے گا تو ایل کوسینا۔ اسی طرح می مادرے کوسینا arroz، می مادرے کوسینا arroz، میری ماں چاول پکاتی ہے۔ تیسرا ہے، تیسرے کے لیے ہم نے trabajar کی ورب استعمال کی ہے، trabajar، mi padre trabaja en una fábrica، mi padre trabaja en una fábrica، میرا والد ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ arroz کہتے ہیں چاول کو، اور فابریکا کہتے ہیں فیکٹری کو۔ trabajar کام کرنا۔ mi hijo estudia en la universidad، mi hijo estudia en la universidad، میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تو ناظرین آپ اس کی پریکٹس خود بھی کر سکتے ہیں، آبلار کی پریکٹس کریں، yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan, yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocináis, ellos cocinan۔ یا اگر فقرہ لمبا پڑھ سکتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں yo hablo inglés, tú hablas inglés، اسی طرح yo cocino arroz, tú cocinas arroz۔ اسی طرح mi padre trabaja ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ yo trabajo en una fábrica، mi padre trabaja en، tú trabajas en una fábrica، él trabaja en una fábrica، nosotros trabajamos en una fábrica، vosotros trabajáis en una fábrica، ellos trabajan en una fábrica۔ اسی طرح estudiar ہے، yo estudio en la universidad، tú estudias en la universidad، él estudia en la universidad، nosotros estudiamos en la universidad، vosotros estudiáis en la universidad، ellos estudian en la universidad۔ اسی طرح نومیروس کی پریکٹس ہے، un lápiz، ایک پینسل، dos hermanas، دو بہنیں، tres hijos، cuatro números، چار نمبر، cinco relojes، پانچ گھڑیاں، seis aviones، aviones، avión کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، seis aviones، 6 ہوائی جہاز، siete fábricas، 7 فیکٹریاں، ocho peces، 8 مچھلیاں، nueve móviles، 9 موبائل، diez paredes، 10 دیواریں۔ اس کی پریکٹس آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ اگر 2 بھائی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں dos hermanos، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں dos hijos، uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez، اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں۔ uno ایک کو کہتے ہیں، لیکن اگر
سامنے والی چیز مذکر ہو تو اس کو اون بولتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ اون لاپس لکھا ہے۔ اون لاپس ایک پینسل، کچی پینسل۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 8۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اگر سمجھ آئی ہے تو کمنٹ کریں، اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بھی کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔